بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بانوز اسلامک ورلڈ۔ آج آپ کے سامنے حضرت عمر کا واقعہ سنانے لگی ہوں۔ آئیے واقعے کی جانب بڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام کی تاریخ میں بہت بلند مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے قبیلہ قریش کے معزز اور بہادر نوجوانوں میں شمار ہوتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے پایا نہیں بلکہ کھلے عام اسلام لانے کا پیغام دیا اور سب مسلمانوں کو ساتھ لے کر کعبہ شریف میں جا کر نماز پڑھی۔ ان کی جرات اور بے خوفی ہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے والا۔ تاریخ میں انہوں نے فاروق اعظم کے نام سے شہرت پائی۔ یہ لقب ملنے سے پہلے عمر بن خطاب ہی کہا جاتا تھا اور قریش کے دوسرے لوگوں کی طرح ان کا پیشہ بھی تجارت تھا۔ وہ کبھی کبھی اس سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر کرتے رہتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مال لے کر مکہ سے شام گئے۔ قافلے میں قریش کے اور بھی بڑے سردار شامل تھے۔ یہ قافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمشق اور وہاں جا کر اپنا سارا مال بیچ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تھوڑا سا قافلہ طے کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یاد آیا کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون ہیں، انہیں کچھ سونا دیا تھا کہ اسے بیچ کر کچھ کپڑے وغیرہ لیتے آئیں۔ انہوں نے قافلے سے کہا، میں فلاں کام کے لیے واپس دمشق جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہ تمام کام کرتے جلد واپس آ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دمشق واپس گئے تو بازار بند ہو چکے تھے۔ مجبوراً وہ ایک سرائے میں ٹھہر گئے اور سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا ایک بندہ سرائے میں آیا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جگایا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ معلوم نہیں کہ یہ شخص کون تھا۔ حضرت عمر کو پہلے سے ہی یہ جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے بھی کئی بار دمشق آ چکے تھے یا ان کے والد کی ان سے واقفیت تھی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہت خاطر کی۔ کھانا کھا کر وہ تو سو گئے لیکن ان کا میزبان رات بھر عبادت کرتا رہا۔ صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہوئے تو ان کے میزبان نے کہا، اکیلے بازار نہ جانا، بازار میں اکثر لٹیرے مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، میرے ساتھ چلنا۔ یہ کہہ کے وہ سو گیا کیونکہ رات بھر جاگتا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسے جگانا مناسب نہ سمجھا تو اکیلے بازار چلے گئے۔ ابھی بازار کھلا نہ تھا کہ وہ بازار کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک عیسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ لو، یہ گرجے کا کام بہت اچھی طرح کر لے گا۔ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے تناؤمند پہلوان تھے۔ پادری کے نوکروں نے انہیں پکڑ لیا اور پرانے گرجے میں لے گئے۔ پادری نے ان کو ایک ہتھوڑا دیا اور گرجے کی ایک دیوار توڑنے پر لگا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی جگہ نیا گرجا بنوانا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دن بھر کام کرتے رہے۔ کہیں شام کو جا کر چھٹی ملی تو وہ تھکے ہارے آ کر سرائے میں بیٹھ گئے۔ اگلے دن والا ایک آدمی پھر آیا، ان سے پوچھا، آپ کدھر چلے گئے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا واقعہ سنایا تو وہ پھر انہیں اپنے گھر لے گیا، ان کی خوب خاطر کی اور تاکید کی کہ کل بازار جائے وہ مجھے ساتھ لے کر جائے۔ اس کے بعد وہ عبادت میں مشغول ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سو گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر بیدار ہوئے تو اپنے میزبان کو سوئے پایا۔ اس بار بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے بازار چلے گئے۔ اتفاق سے وہی پادری نوکروں کے ساتھ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کر لے گیا۔ ان کو غصہ تو بہت آیا لیکن کچھ نہ کر سکے کیونکہ غیر ملک میں تھے، کوئی ہتھیار بھی نہ تھا۔ دوسری طرف پادری کے ساتھ 7-8 نوکر تھے اور سب ہتھیار بند تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گرجے کی دیوار توڑتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو پادری اور اس کے نوکر ان کو کام میں مشغول دیکھ کر چلے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیوار کے سائے میں دم لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ پادری گھوڑے پہ چپکے سے آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر ایک کوڑا مار کر کہا، ہم سب گھر گئے تو نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی صبر کی تاب نہ رہی۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ہر طرف سناٹا تھا۔ انہوں نے پادری کو گھوڑے سے کھینچ کر نیچے گرا لیا اور اس کے سر پر ہتھوڑے مارنا شروع کر دیے۔ وہ بہت چیخا لیکن کوئی بھی مدد کے لیے نہ آیا۔
اس کو خوب مارا، اس کا دم نکل گیا۔ اس کو مرتے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تیزی سے بھاگ کھڑے ہوئے، جس راستے سے دمشق آئے تھے، اور دوسرا راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے۔